الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا حاضرین جمعہ دینی و ملی بھائیوں میرے ہم عمر ساتھیوں سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی لائق اور زیبا ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے محترم بھائیوں آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے ایک چھوٹی سی آیت مقدسہ پڑھی گئی ہے اس اعتبار سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہوگا وہ ہے اسلام کی نظر میں توبہ کی کیا فضیلت اور اس کی اہمیت ہے میرے محترم بھائیوں وہ انسان بہت ہی خوش نصیب انسان ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کے کام وہ کر رہا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوئے اور وہ انسان بہت ہی ناکارہ اور بد نصیب ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کے کام وہ کرے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض اور ناخوش ہوئے اس کے باوجود بھی ہم انسان ہیں خطا اور نسیان کے پتلے ہیں جب بھی انسان سے خطائیں ہو جائیں جب بھی انسان سے غلطیاں سرزد ہو جائیں تو ایک انسان پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس گناہ کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئے
گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرے، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ گناہ ایسے ہوا کرتے ہیں جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوا کرتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوا کرتے ہیں جن گناہوں کا تعلق ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، آدمیوں سے ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے تو اس گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے اسلام نے 3 شرطیں بتائی ہیں۔ اگر اس گناہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے تو اس گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جس گناہ کو کیا ہے اس پر نادم و پشیماں ہو، شرمندہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جو گناہ کیے ہوئے ہے اس گناہ کے تعلق سے یہ عزم مصمم کر لے کہ میں آج کے بعد سے اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر ان تینوں شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے گی، نہیں پائی جائے گی، تو ایسی صورت میں توبہ قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اگر گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، آدمیوں سے ہے، دوسرے آدمیوں سے ہے، تو اس گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ تینوں شرطیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ پہلی شرط انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری شرط اس گناہ پر نادم و پشیماں ہو، تیسری شرط آدمی جس گناہ کو کیا ہے وہ دل کے اندر یہ عزم مصمم کر لے کہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور چوتھی شرط ہے اگر اس گناہ کا تعلق دوسرے آدمیوں سے ہے، بندوں سے ہے، تو چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کا، آدمی یہی پھنستا یہی ہے، صاحب حق کا حق ادا کرے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے جائز طریقے سے، اگر آپ نے کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہے تو پھر اس مال کو آپ دے دیجئے، یا اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کی شان کے خلاف کوئی بات کی ہے، تو آپ اس گناہ سے معافی طلب کر کے اس انسان کو راضی کر لیے۔ اگر ایسا کیے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب آپ کتاب و سنت کا بنظر غیر مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں امت کو اس بات کی تعلیم اور سبق دے رہی ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اور کثرت کے ساتھ، استمرار کے ساتھ اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم تمام کے تمام اے مومنو، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اے بندو اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ خالص اور سچی توبہ کب ہوگی؟ جب آپ کی توبہ کے اندر خلوص ہوگا، جب آپ کی توبہ کے اندر وہ سارے شرائط پائے جائیں گے جن شرائط کو لازم رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو تعلیم اور تلقین کیے ہیں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے،
غفر لہ ما تقدم وما تأخر کے مصداق تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت اغر بن یسار مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و مطہرہ جو معصوم عن الخطا تھی، جو غفر لہ ما تقدم وما تأخر کے مصداق تھی، دراصل وہ گناہ تھے نہیں، لیکن انہیں گناہ سے تعبیر کر دیا گیا۔ لیکن ہم عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم عام انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ آنکھیں جب کھلی تبھی سے لے کر کے آنکھیں جب تک بند نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو یا جہلا کا طبقہ ہو، تمام کے تمام لوگوں کی سچویشن اور کنڈیشن ایسی اس وقت بن چکی ہے کہ جب تک ایک دوسرے کی برائی نہ کی جائے، جب تک ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ پڑا جائے، جب تک ایک انسان دوسرے کی عزت پر انگلی نہ اٹھائے، تب تک نیندیں نہیں آتی ہے، تب تک نیندیں نہیں آتی ہے۔ سامنے والا ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے پڑا جائے، اس کے پیچھے پڑو اور اس کا خاتمہ کرو۔ خدا جب تک نہ چاہے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور مطہرہ ایسی ذات تھی جو معصوم عن الخطا تھی، جو غفر لہ ما تقدم وما تأخر کے مصداق تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 100 مرتبہ تک اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرتے تھے۔ ہم سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں کے اندر ملوث ہیں، لیکن کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت نہیں طلب کرنی چاہیے؟ طلب کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اس بات کی بھی تعلیم اور سبق دے رہی ہے کہ گناہوں کی توبہ کے اندر کثرت ہونا چاہیے، یعنی کثرت سے ایک مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے توبہ کے اندر استمرار ہونا چاہیے، یعنی کانٹینیو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، تاکہ غیر شعوری طور پر بھی جو گناہ ہو جایا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتا ہے، بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوا کرتا ہے جو بندہ کسی جنگل اور بیابان میں اپنی اونٹنی گم کر کے پھر پا لیا ہو تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس انسان سے کہیں زیادہ خوش ہوا کرتا ہے جو انسان اپنی اونٹنی کو کسی جنگل یا بیابان میں گم کر چکا ہو اور اس اونٹنی پر اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا سامان ہو، تلاش بسیار کے بعد، بہت ہی زیادہ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے بعد مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے کے تلے آرام کرتا ہے، اچانک جب اس کی نظر، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے اس کی اونٹنی ہو تو ایسی صورت میں اس کی خوشی کا عالم مت پوچھئے۔ وہ فرط خوشی کے اندر، شدت خوشی کے اندر یہ اپنی زبان سے کہہ ڈالتا ہے کہ اے میرا بندہ، اے میرا بندہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ۔ اتنی خوشی ہوتی ہے اس انسان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے بھی زیادہ ایک بندے کی توبہ سے خوش ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بھی امت کے لوگوں کو
توبہ کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے غیر شعوری اور غیر ارادتاً طور پر اگر انسان کے منہ سے کوئی لفظ ادا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، غیر شعوری طور پر۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمیں اس بات کی تعلیم اور سبق دے رہی ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ توبہ و استغفار میں لگانا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دن میں پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لے، رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ ایک بندہ جو دن کے اندر گناہ کیے ہوئے ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، میں اسے بخشوں۔ اور یہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، یہ چیز لگی رہتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وقت تو نکالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات سچ ہے، یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، بندہ خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، معافی اپنے گناہوں کی مجھ سے مانگے، میں اس سے معاف کروں گا، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، دنیا سے ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے۔ توبہ، اسلام کی نظر میں توبہ کی یہ فضیلت ہے۔ دیکھیں کیا فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک مرد تھا، تم میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھا۔ اس نے ایک عالم کی بابت لوگوں سے دریافت کیا کہ مجھے کسی بڑے عالم کے تعلق سے بتایا جائے کہ کوئی ہے بڑا عالم۔ اس کو ایک پادری کے تعلق سے دریافت کیا گیا۔ وہ اس پادری کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اس پادری نے کہا کہ نہیں، اسے بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر دیتا ہے۔ پھر لوگوں سے دریافت کرتا ہے کہ ہے کوئی بڑا عالم جو لوگ مجھے اس کی طرف جانے کا حکم صادر فرمائیں۔ اسے کہا گیا کہ فلاں بستی میں جا، ایک عالم کے بابت دریافت کیا گیا۔ وہ اس عالم کے پاس جاتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اس عالم نے کہا تیرے اور معافی کے درمیان، تیرے بندے اور تیری اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، تو فلاں بستی کے اندر جا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جا اس بستی کے اندر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر، اور اپنی بستی کے قریب نہ جانا کیونکہ وہ برائیوں کی بستی ہے۔ وہ بندہ، وہ شخص نیکوکاروں کی بستی کی طرف سفر اختیار کرتا ہے، آدھا راستہ طے کرتا ہے کہ اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے، اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ارادہ سچا تھا، نیک تھا، گناہوں سے بخشش طلب کرنے کا تھا، آدھے راستے میں انتقال کر جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، دونوں میں لڑائی اور جھگڑا ہو جاتی ہے۔ رحمت کے فرشتے ہیں کہ یہ انسان سچی توبہ کے غرض سے یہاں جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح میں قبض کروں گا۔ عذاب کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی نیکی کا کام کیا ہی نہیں، اس لیے اس کے روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانی شکل کے اندر ایک فرشتہ آتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں نے اس فرشتے کو اپنا حکم اور فیصل مان لیا۔ اس فرشتے نے کہا جو انسانی شکل کے اندر جس سے ان دونوں نے اپنا فیصل مان لیا تھا، فیصلہ کرنے والا مانا، اس فرشتے نے کہا کہ جس زمین کی طرف سے چل کر کے آیا ہے اور جس زمین کی طرف جا رہا ہے، دونوں کے مسافت کو ماپا جائے۔ اگر جس بستی کی طرف جا رہا تھا، اگر وہ بستی قریب آئے گی اس سے،
تو اسے رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے. لیکن اگر برائی جس بستی سے آ رہا تھا اگر وہ بستی اس کے قریب ہوگی تو پھر عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا اس کی روح کو. ماپی گئی زمین کو، لیکن وہ بستی قریب اس انسان کے پڑ رہی تھی جو بستی نیکوکاروں کی تھی، جو بستی اچھے لوگوں کی تھی. فیصلہ رحمت کے فرشتے کے حق میں دے دیا گیا. پتہ کیا چلا کہ گناہ سے گناہ ترین انسان کی معافی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، لیکن انسان اس نیت سے، اس ارادے سے، اخلاص اور خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو صحیح. اسی طریقے سے دوسری چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند کی اچھوں کی صحبت اپنائیے. اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھی چیزیں سیکھیں گے، بروں کی صحبت میں رہیں گے تو بری چیزیں سیکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اس بات کی بھی تعلیم و سبق دے رہی ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ اچھوں سے دوستی کرنی چاہیے، اچھوں کے ساتھ رہنا چاہیے، نمازیوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. دنیا کچھ بھی کہے کہتی رہے لیکن انسان اچھا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو توبہ جیسی بہتر شے کو اپنانے کی توفیق عنایت بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی توفیق عنایت بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو 5 وقتہ پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد و مدرسے سے محبت رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. والسلام علیکم.